بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الٹی کی جو دوسری صورت ہے وہ انتہائی تیزابیت والی اور ایسیڈک ہے۔ تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ جو ہے تیزابیت والی الٹی ہے؟ دیکھیں، ایسی الٹی جو انتہائی ترش اور کھٹی ہو کہ دانت اور جو ہے منہ انتہائی کھٹا ہو جائے، تو یہ جو ہے تیزابیت والی الٹی ہے۔ لیکن مزید اگر کچھ علامات بتا دی جائیں تو کلیئرٹی زیادہ ہو جائے گی۔ ایسے مریض کی جو زبان ہے وہ سرخ ہوگی۔ اگر پیشاب پہ غور کیا جائے، پیشاب کم مقدار میں آئے گا، اور اگر اسی مزاج میں اگر شدت بڑھ جاتی ہے تو سرخ رنگ کا پیشاب آیا کرتا ہے۔ اور بعض مریضوں میں قبض ہوتی ہے، ڈکار آتے ہیں، ترش جو ہے پانی سے منہ بھرا رہتا ہے، خوراک والی نالی میں جلن پائی جاتی ہے۔ تو یہ انتہائی ترشی والی علامات ہیں، کیونکہ اس سے تیزاب کے بڑھنے کی وجہ سے، تیزابیت کے بڑھنے کی وجہ سے معدہ کے جو مسکولر ٹیشوز ہیں وہ زیادہ متاثر ہوتے ہیں، تو جو ہے الٹی کی صورت بن جاتی ہے۔ تو یہاں جتنی بھی ترش غذا ہے وہ بند کر دی جائے، یعنی کہ جس میں کھٹاس پائی جائے، جتنی بھی کھٹی چیزیں ہیں وہ تیزابیت والی ہیں۔ میرے پاس ایک مریضہ آئی ہے، تو انہوں نے 8-10 فائلیں اٹھائی ہوئی ہیں اور مختلف جو ڈاکٹرز ہیں ان کو چیک اپ کروایا ہوا۔ تو میں نے 4 چیزیں ان کے سامنے رکھی۔ میں نے کہا اگر مجھے بتا دیں ان میں سے کون سی غذا استعمال ہوتی تھی۔ میں نے سب سے پہلے دودھ اور دودھ کی بنی چیز کا نام لیا، پھر چاول، اور جو ہے اس کے علاوہ بڑا گوشت اور کولڈ ڈرنکس۔ انہوں نے کہا کہ جو کولڈ ڈرنکس کا پیٹ ہوتا ہے پورا 6 بوتلوں والا، وہ ہر ہفتے میں ایک جو ہے وہ انہوں نے پینی ہوتی ہے، اور یہ جب سے میری شادی ہوئی ہے تب سے پی رہی ہے۔ اور ان کی جو ہے اینڈوسکوپی ہوئی تھی، اس کے اندر معدہ میں سوزش پائی جا رہی تھی، تو انتہائی تیزابیت والا۔ تو میں نے انہیں کہا کہ آپ نے یہ چیزیں جو ہے استعمال نہیں کرنی، بوتل جو آپ نے بالکل نہیں پینی۔ ابھی میڈیسن لے کے ہی گئے ہیں اور شام کو مجھے فون آ گیا، تو کہتے ہیں حکیم صاحب جو ہے کوئی بوتل کی گنجائش رکھ دیں۔ تو دیکھیں ڈاکٹر یا حکیم یہاں پہ کیا کرے گا، علاج کی صورت کیسے ممکن ہوگی؟ میں اکثر یہ کہتا ہوں ایسے مریضوں کو کوئی علاج نہیں کر سکتا۔ جو مرض ہے، جو سبب مرض ہے، وہ جو ہے اس کو روکا نہیں جا رہا، اور وہ امید یہ کی جا رہی ہے کہ کہیں سے شفا مل جائے۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کیا کرے کہ اللہ تعالیٰ صحت بھی دے اور تھوڑی جو ہے سمجھ بوجھ بھی دے، کہ ایک جو ہے پتہ بھی ہے کہ یہ چیز جو ہے مرض ہے اور یہ باعث مرض ہے، تکلیف ہے، اور پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کی اجازت دے دی جائے۔ تو ایسی صورت میں جتنے مرضی آپ میڈیسن لے لیں، اس سے کوئی افاقہ نہیں ہوگا جب تک آپ پرہیز نہیں کریں، کیونکہ پرہیز کے بغیر جو ہے علاج ممکن ہی نہیں ہے۔ تو تیزابیت والی جتنی بھی غذا ہے وہ بند کر دی جائے، جس میں اچار آ گیا، پراٹھا، انڈا، چائے، اسی طرح جو ہے کولڈ ڈرنکس اور بڑا گوشت، سرکہ، سوپ، اس طرح کی جتنی بھی جو ہے تیزابیت والی غذا ہے وہ بند کر دی جائے، کیونکہ جو خشکی ہوتی ہے وہ ہمیشہ سردی سے بڑھتی ہے۔ جیسے اب سردی آ گئی ہے تو سکن ڈرائی ہونا شروع ہو جائے گی، ہونٹ پھٹنا شروع ہو جائیں گے، اور جیسے گرمی آتی ہے خشکی آٹومیٹیکلی ختم ہو جاتی ہے۔ ایسی صورت میں گرم جو ہے غذا کا استعمال کیا جائے، کھانے میں کریلے، بینگن، میتھی، چونگا، ساگ، اس طرح کی جو گرم سبزیاں استعمال کی جائیں، ڈرائی فروٹس کا استعمال کریں۔ اگر گوشت پسند کرتے ہیں، دیسی مرغی اور بکرے کی گوشت استعمال کریں۔ ایک قہوہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اجوین آپ نے لینی ہے چمچ کا 1/4 حصہ، جنگلی پودینہ آدھی چمچ لے لیں، اور جو تیز پات کے پتے 2 سے 3 عدد، اس کا قہوہ بنا کے گڑ یا چینی سے میٹھا کر کے دن میں 3 یا 4 دفعہ استعمال کریں، ہر 3 گھنٹے کے بعد، اور انشاءاللہ اسی پرہیز سے اور جو ہے قہوہ سے بہت زیادہ ریلیف مل جائے گا۔ آرام نہ آنے کی صورت میں اپنے کسی بھی قریبی معالج سے آپ رابطہ